آج کے یہ چند لفظ آپ کے ایمان کے لیے بڑے ضروری ہیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ ابھی ایمان آپ کا یوں سمجھ لیں کہ پانی ہے، اور یہ دو جملے سننے کے بعد آپ کا ایمان سونا بن جائے گا، آپ کا ایمان بدل جائے گا، آپ کا عقیدہ بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ چند خاص الخاص بلکہ مخصوص الخاص ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی تعداد بھی مقرر ہے، جیسے سلطان الفقراء۔ یہ کل ٹوٹل پوری امت میں 7 ہوں گے، 7 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہو سکتی، اور وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود کو دیکھا اور اس کا حسن اس کے سامنے مشتہر ہوا تو اللہ نے 7 مرتبہ جنبش لی، اور ہر جنبش پر ایک روح نمودار ہوئی۔ ابھی اللہ کا جنبش لینا ایسا ہی سمجھیں آپ، جیسے کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں جسمانی، تو اس وقت آپ کو پسینہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی جب مستی میں جھوما تو اس کے وجود سے نور خارج ہوا۔ ہم اگر فزیکل ایکٹیویٹی کریں تو پسینہ خارج ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو اس کے وجود سے نور خارج ہوتا ہے، اور وہ نور جمع ہو کر ایک روح کی شکل اختیار کر گیا، اور ان کی تعداد جو تھی 7 ہے، اور وہ 7 ارواح ابتدا میں ان کو طفل نوری کہتے ہیں، اور جب 12 سال کی تربیت کے بعد وہ مخلوق جوان ہو جاتی ہے پھر اس کو نوری حضوری کہتے ہیں۔ اور سلطان الفقراء بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اللہ چاہے۔ شروع میں جب ہم کو سلطان الفقراء کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے جب یہ باتیں سنی تھیں تو ہم نے اس طرح سنی تھی کہ شاید سلطان الفقراء کی جو روح ہے وہ ہی سلطان الفقراء ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں جب انگلینڈ آ گیا میں اور سرکار کی صحبت ملی تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ طفل نوری ایک اضافی روح ہوتی ہے، اور جس کو رب چاہے اس کو عطا کر دے۔ لیکن یہ جثہ توفیق الہی، طفل نوری، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ ولایت کبریٰ سے آگے کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ مقام وصل کا سودا ہے۔ یہ جو لفظ وصل ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے آمد۔ آمد فارسی کا لفظ ہے، اب ہم اردو میں بھی آمد ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان خود تو کچھ ہے نہیں، تو واصل باللہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آمد۔ تو مقام وصل میں اللہ کی جو آمد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو طفل نوری آتا ہے، آپ کے وجود میں استقرار پکڑ لیتا ہے، یا پھر جثہ توفیق الہی۔ اب ولایت میں اور مقام وصل میں جو فرق ہے یہ آپ نے آج سمجھنا ہے۔ ولایت جو ہے ایک تو ہوتی ہے کامل حیات، اور ایک ہوتا ہے کامل ذات۔ کامل ممات جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعلیم زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، اس کا انتقال ہو جائے۔ تو حدیث میں آیا ہے نا کہ جو طلب علم کے دوران مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو شہید سے مراد ہے حاضر، تو ایسا شخص جو مارا جائے روحانی علم کی طلب میں تھا، وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تعلیم اور موت آ گئی، تو اس کی روحوں کو قبر میں روک لیا جاتا ہے، اور اس وقت تک وہ روحیں قبر میں رہتی ہیں جب تک وہ ولی نہ بن جائے۔ اچھا باقی باتیں تو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ ہمارا اگر کوئی ذاکر قلبی سرکار کا ماننے والا اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے، کیونکہ قبر میں اس کی چیزوں کو روک لیا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک اس کی تعلیم پوری نہ ہو اور وہ ولی نہ بن جائے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ جو بھی سرکار گوہر شاہی کا ماننے والا اور ذاکر قلبی ہے، یعنی ولایت آپ کا مقدر ہے، لکھا گیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا تھا کہ شکستہ قلب
اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت کی تجلی برستی ہے۔ تو شکستہ قلب تو آپ کے سینے میں ہے۔ شکستہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ ٹوٹا ہوا کیوں کہتے ہیں اسے؟ چونکہ اس کے ترجمے اردو میں ہو گئے نا، تو اس لیے ہم بھٹک گئے اس کے معنوں سے۔ شکستہ کا مطلب ہے آدھا ٹوٹ پھوٹ چکا ہو، بوسیدہ ہو چکا ہو۔ تو یاد رکھیں، جب قلب جاری نہ ہو تو اس پر 1,80,000 جالے ہوتے ہیں، وہ بند ہوتا ہے۔ اور شکستہ کا مطلب ہے کہ یہ جالے ٹوٹ چکے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو قبر ہے، انسان کی قبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا، بلکہ الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھی ہوگا لاکھوں میں جس کی قبر روشن ہوگی، مومن ہوگا۔ زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے، دل ناپاک، نفس ناپاک، وجود ناپاک، ذہن ناپاک۔ تو الغرض یہ کہ اگر مردہ جو دفنایا گیا ہے اس کا نفس ناپاک ہے تو اس کے نفس کی ناپاکی کی وجہ سے قبر میں اندھیرا رہتا ہے، تاریکی۔ اچھا، چونکہ تاریکی رہتی ہے، آپ یقین کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بیدار دل چمکتے ہوئے وہاں سے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی ذاکر قلبی دفن ہو کسی قبر میں تو وہ قبر بھی رب کو اوپر سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب انسان وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے نور سے وہ قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے اور تاریکی کا وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسی قبر کو ٹوٹی ہوئی قبر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں کسی کی قبر ٹوٹ پھوٹ گئی تو اب وہ تجلی کے قابل ہو گیا، نہیں، جس کی وہ تاریکی ٹوٹ پھوٹ گئی اس کے لیے ہے۔ اب ولایت تو یہ ہے انسان کے پر تجلی پڑے اور وہ ولی بن جائے، پھر اس کی جو روح ہے وہ عالم جبروت تک چلی جائے، بیت المعمور تک چلی جائے۔ جب پہلی دفعہ تیری روح بیت المعمور تک جائے گی، آپ برا نہ ماننا، اللہ کی نظر میں وہ تیرا پہلا دن ہوگا مومن کی طرح۔ قرآن مجید نے جو ذکر قلب کو ایمان کہا ہے، یہ پوری تشریح نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے۔ ذکر قلب جاری ہو جانا ایمان میں داخلہ ہے۔ جب تیری روح بیت المعمور میں جا کے نماز پڑھے گی اس وقت تو پکا مومن بنے گا۔ اور جو سرکار امام مہدی گوھر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا، اور دین اسلام کے 2 پر ہیں، ایک ذکر، ایک نماز۔ جو لوگ صرف ذکر میں لگے تو وہ ذاکر بن گئے، جن لوگوں نے صرف نماز پڑھی تو وہ نمازی بن گئے۔ مومن تو وہ بنا نا جس نے یہ ذکر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی۔ اچھا، ایک تو یہ عام سی بات ہے جو عام و خاص ذاکرین کو سمجھ میں آتی ہے، ایک اس کی خاص تشریح ہے جو سرکار نے خواص کو کہی۔ وہ خاص تشریح کیا ہے؟ تیرا دل تو اللہ اللہ میں لگ گیا اور یہ تیرا ذکر بھی اوپر پہنچ رہا ہے، اب تو نماز اپنی روح کے ذریعے جب بیت المعمور میں پہنچے گا تو اس وقت تیرا دین کامل ہو جائے گا، اس وقت تو مومن بن جائے گا۔ اور تیری روح اگر بیت المعمور میں جا کے نماز پڑھے تو مومن ہے۔ ہم سال کے سال اگر کسی کو بیت المعمور لے جانے کا بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور ادھر لکھا ہوا ہے کہ بیت المعمور میں نماز پڑھے بغیر ایمان کا کوئی ثبوت ہی نہیں تیرے پاس۔ چلو، غوث پاک نے کہا تھا کہ جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے میرا مرید وہ ہے، بغیر ایمان کے نہیں مرے گا، لیکن ہم نے غوث پاک کے مریدوں کو بھی دیکھا ہے نا، صرف عالم ملکوت کے مومن ہیں، جب عالم جبروت میں پہنچے تو وہاں تو مومن نہیں کہلائے نا۔ ناسوت کا ایمان تو یہی ہے کہ چاروں کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، یہ ناسوتی ایمان ہے۔ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اس کے جس سے نکل کے ملکوت میں پہنچ جائیں، یہ ملکوتی ایمان ہے۔ اور جب روح نکل کے بیت المعمور میں نماز پڑھ لے تو پھر تیرا مکمل ایمان ہے۔ مکمل ایمان کیسے ہوا؟ کہ جسم شریعت محمدی کی نماز پڑھ رہا ہے اور روح شریعت احمدی کی نماز پڑھ رہی ہے، محمد اور احمد دونوں کی شریعت ملی تو کامل ہوا نا۔ جب شریعت محمدی
کی نماز بھی ملی اور شریعت احمدی کی بھی مل گئی، تو شریعت کامل ہو گئی نا۔ تو یہ روح تمہاری نکل کے بیت المعمور میں بھلے ایک ہی دفعہ چلی جائے، اور وہ جو حضور پاک نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ہی اگر حضوری والی تجھے مل گئی تو بخشش کی امید رکھ لینا۔ وہ 2 رکعت نماز کون سی ہے؟ وہ یہی 2 رکعت نماز ہے جو تیری روح جا کے بیت المعمور میں پڑھے گی۔ ایک دفعہ بھی پڑھ لی تو وہ نماز جو ہے قضا نہیں ہوتی۔ جس نے ایک دفعہ بھی وہاں جا کے نماز پڑھ لی، آج تک وہ بیت المعمور کے نظارے میں اس کی نماز امر ہے اور نظر آتا ہے کھڑا ہوا۔ پھر ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ تیرا لطیفہ انا اس کو مرشد تیار کرے، اور اس کو تیار کرے، اس کو دیدار علم سکھائے، اور پھر اس کو مقام محمود تک لے جائے۔ مقام محمود میں جا کے اس کو اللہ کا روبرو دیدار ہو، تو پھر یہ کہلائے گا ولی اللہ۔ وہ جو رب کا نقشہ ہوگا لطیفہ انا سے آنکھوں سے دل میں اتر جائے گا، پھر وہ کہے گا اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ ایسے ہی مرشدوں کے لیے سلطان باہو کا شعر ہے کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں۔ یہ ولایت ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی 360 تجلیاں روزانہ پڑتی ہیں، یہ ولایت ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم نے جو بات کہی تھی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اب عام مذہبی آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھانے والا ہو اس کا مطلب، تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ولی کی صحبت کا ایک لمحہ ہے، اس میں ایسا کیا ملے گا تجھے جو 100 سال کی بے ریا عبادت میں نہیں مل سکتا؟ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے تجھے اللہ کی تجلی میسر آ جائے۔ ہے کوئی عبادت ایسی؟ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ کی تجلی تجھ پر گر جائے۔ تو 100 کیا 1000 سال عبادت بے ریا کرتا رہے، وہ تجلی تو گرے گی نہیں تیرے اوپر۔ لیکن جب تو کسی ولی کی صحبت میں جائے گا، ولیوں کے اوپر روزانہ 360 تجلیاں گر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت تو اس کی صحبت میں بیٹھا ہو اس وقت وہ ولی تجلی کی زد میں ہو۔ اگر اس وقت وہ تجلی کی زد میں ہوا تو بھی تجلی کی زد میں آ جائے گا۔ اور وہ جو تجلی ہے، ایک تجلی نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے بندے، گناہ کبیرہ مت کرنا، چھوٹے موٹے گناہ تیرے میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو کبیرہ گناہ جو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، چھوٹے موٹے تو معاف ہو گئے، جو تو نے کبیرہ کیے وہ معاف نہیں ہوئے، وہ تو لے کے جائے گا نا اوپر کتاب میں اور اپنے دل میں رکھ کے، وہاں تو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑے گی، بڑی بےزتی ہوگی نا وہاں تو۔ لیکن اگر تجھے کسی ولی کی صحبت میسر آ گئی تو جو گناہ کبیرہ اللہ نہیں معاف کرے گا قرآن کے مطابق، وہ ایک تجلی سے 7 تو دھل جائیں گے۔ اسی لیے کہا اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش مولا، تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ 360 تجلیاں اس ولی کے اوپر گرتی ہیں، اور ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے۔ ولی کے اوپر 360 تجلیاں گرتی ہیں ایک دن میں، محمد رسول اللہ کے اوپر وہ تجلی ہر وقت گرتی تھی۔ اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کو جنگل میں جا کے چلے مجاہدے نہیں کرنے پڑے، ان کی صحبت میں ہی تجلی کی زد میں آ کے ان کے نفس پاک ہو گئے، ان کے گناہ سارے دھل گئے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ یہ ولایت ہے۔ اس میں تجلی کے ذریعے انسان کے اوپر نور کا ایک آبشار رواں دواں رہتا ہے۔ اس کے آگے جو ہے پھر مقام وصل ہے۔ پھر مقام وصل کیا ہے؟ مقام وصل یہ ہے کہ اللہ تجھے چن لے وصل کے لیے،
جب اللہ تجھے چن لیتا ہے وصل کے لیے تو پھر جو ہے یا تو طفل نوری یا جثہ توفیق الہی، اگر سلطان بنانا ہوا تو طفل نوری داخل ہوگا۔ طفل نوری داخل کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح وہ طفل نوری محمد رسول اللہ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ زہرا کے قلب میں داخل فرمایا، اسی طرح سلطان کے قلب میں داخل ہوگا۔ جو پکا سچا کامل سید ہے وہ پوری اہل بیت میں صرف ایک ہے، سیدہ فاطمہ زہرا، ان سے بڑا کوئی سید نہیں۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا جو نور ہے وہ صرف فاطمہ کے سینے میں داخل ہوا، نہ مولا علی کے، نہ اہل بیت میں آل رسول میں کسی اور کے سینے میں۔ اور جو سلطان ہے اس کے سینے میں بھی وہ نطفہ نور ویسے ہی داخل ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مقام وصل ہے، اب صرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تمہارا پتہ نہیں ہے نا کہ تم کون ہو، آگے جا کے تم کو پتہ چلے گا تم کون ہو۔ تم دیدار الہی تک جاؤ گے یا تم فقر تک جاؤ گے یا تم عشق تک جاؤ گے، اس کا بعد میں آگے جا کے تم کو پتہ چلے گا۔ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے نا، ابھی پتہ نہیں ہے تو اس کو اپنے اوپر تصور نہ کرنا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ صرف مقام وصل والوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ صرف مقام وصل والوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ ہاں، اللہ کرے تم میں سے کوئی مقام وصل تک پہنچے تو اگر پہنچو گے تو پھر یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں سے کوئی نہیں پہنچے گا، ہو سکتا ہے کوئی پہنچ بھی جائے، لیکن پہنچے گا تبھی ہوگا نا، ابھی تو نہیں ہے نا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے مقام وصل کے لیے؟ مقام وصل کے لیے سالک کا قلب مثل عورت ہوتا ہے اور مرشد کا قلب مثل خاوند ہوتا ہے، اور اس طریقے سے مرشد کے قلب سے نطفہ نور، ذکر نہیں، نطفہ نور سالک کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ قلب جو ہے وہ حامل نور ہو جاتا ہے، جس طرح عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ پھر قلب میں وجود بنانے کی مشین ہے، تبھی تو اس سے جثے نکلتے ہیں نا۔ بھائی قلب سلیم، ایک جثہ نکلا نا، کدھر سے نکلا؟ اندر بنا ہوگا نا، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے۔ قلب سلیم کے بعد پھر قلب منیب نکلا، اس کا وجود تمہارے جیسا ہوگا، وہ نکل گیا نا، تخلیق کی صلاحیت ہوگی نا قلب کے اندر۔ پھر اس سے ایک اور جثہ نکلے گا، قلب شہید۔ 3 جثے قلب کے جو نکلتے ہیں اندر سے، تو یہ اندر اس کے تخلیق ہوتی ہے تبھی نکلتے ہیں نا۔ یہ اللہ کے نور کا رگڑا لگتا رہتا ہے، پھر محمد رسول اللہ کا نور اس سے ملتا ہے، اس سے پھر جثہ قلب سلیم نکلتا ہے۔ اب فرق یہ ہوتا ہے نا کہ جب قلب سلیم کا جثہ نکلتا ہے تو اس کے اندر 65% جو ہے وہ اس میں ذات کا نور ہوتا ہے، 35% اس کے اندر اس میں محمد کا نور ہوتا ہے، جس سے وہ قلب سلیم کا جثہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جثہ نکلتا ہے اس میں 95% اس میں ذات کا نور ہوتا ہے، 5% اس میں محمد کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے 95% نور اس میں ذات کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا رجحان صرف اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو قلب شہید ہوتا ہے 5% اس کے اندر اس میں ذات کا نور ہوتا ہے، 95% اس میں تجلی کا نور ہوتا ہے، پھر وہ مل کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ یہ تو ولیوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ تو جس کے اندر سے قلب سلیم کا طفل نکلا تھا، قلب منیب کا نکلا، اس کے اندر ایک ایکسٹرا بچہ بھی تو بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ مرشد کے قلب سے نطفہ نور نکلتا ہے اور طالب کے قلب میں وہ جا کے استقرار پکڑتا ہے، اور اس سے ایک نیا طفل نوری وجود میں آتا ہے۔ نہ وہ قلب سلیم ہوتا ہے، نہ قلب منیب، نہ قلب شہید، وہ ایک نیا نوری وجود ہوتا ہے، ایکسٹرا۔
جب وہ نکلتا ہے طفل نوری طالب کے قلب سے نکلتا ہے تو حضور پاک اس کو گود میں اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر مجلس محمدی میں 12 سال تک اس کی پرورش ہوتی ہے نظر مصطفیٰ سے، 12 سال تک اس کی، وہ جو مخلوق ہے 12 سال تک اس کی حضور کی نظروں سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تعلیم و تربیت اس کی ہوتی ہے۔ 12 سال کے بعد جب 12 سال پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ جو طالب دنیا میں موجود ہے اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے دربار رسالت، اس کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، تاج پوشی کا وقت ہے۔ پھر اس کو بلاتے ہیں، سلطان الفقراء کا تاج اس کو پہناتے ہیں، اور وہ جو 12 سال میں جو جوان مخلوق ہو گئی ہے اس مخلوق کو تاج پہنا کے مرتبہ دے کے پھر اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، پھر وہ کہلاتا ہے سلطان الفقراء۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ مخلوق، اب جو مخلوق اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مخلوق داخل ہوتی ہے وہ اس کے نفس کے جسوں کو کہتی ہے کہ چلو آؤ مجھ سے بغل گیر ہو جاؤ، یہ مقام فنا کی ابتدا ہے۔ وہ مخلوق طفل نوری اس کو کہتی ہے چلو، وہ نفس کے جسوں کو گلے لگاتی ہے، وہ تو نوری نور ہے، سراپا نور ہے وہ تو مخلوق، نفس کے جسے اس کی تاب نہ لا پاتے ہیں، جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے نفس ختم، اس کے بعد قلب کے جسوں کو وہ مخلوق بلاتی ہے چلو اب تمہاری باری ہے۔ قلب کے جسے طفل نوری سے بغل گیر ہوتے ہیں، جلالیت کی تاب نہ لاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ پھر روح کے جسوں کو وہ بلاتا ہے چلو بھائی تمہاری باری، وہ بھی جل جاتے ہیں۔ اس طرح اس کی یہ تمام چیزیں جل جاتی ہیں، یہ فنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان لطائف کی جگہ اس مخلوق کے ساتھ لطیفے بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اس مخلوق کے ساتھوں لطیفے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ اس مخلوق کے لطیفے ساتھوں آ کے بیٹھ گئے اس وقت یہ حدیث پوری ہوئی، اذا تم الفقر فہو اللہ۔ اب یہ حدیث اس کے اوپر صادق آئے گی، اذا تم الفقر، جب فقر کے وجود نے تیرے پورے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جس طرح قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیا ہے، وہ صرف اس مقام کے لیے ہے۔ تو یہ نطفہ نور کدھر سے آتا ہے؟ یہ نطفہ نور اس مرشد کے قلب سے آتا ہے جس مرشد کا نام محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور طفل نوری کا یہ نطفہ نور ڈال نہیں سکتا، نہ اس کے پاس ہے۔ یہ نطفہ نور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک، آپ کے سینہ مبارک میں اللہ نے رکھا ہے۔ اچھا، اب اگر وہ ہو گیا، سلطان بن گیا اور نوری حضوری وہ لطیف وجود اس کے اندر سما گیا، تو اب اس کو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواب میں دیکھنے کے لیے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوش و حواس میں، ظاہر میں، جیتے جاگتے اس دنیا میں سلطان الفقراء اللہ کا دیدار کرتا ہے، ہوش و حواس میں وہ دیدار کرتا ہے۔ تو یہ 7 ارواح ہیں طفل نوری کی، اور یہ 7 ارواح، ان میں سے پہلی جو طفل نوری کی روح مبارکہ ہے، وہ روح جو ہے پیوستہ ہوئی سیدہ فاطمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نطفہ نور اپنی صاحبزادی کے قلب میں ڈالا۔ جو نطفہ نور حضور پاک نے اپنی صاحبزادی کے قلب میں پیوستہ فرمایا، وہ ہے آل رسول کی اصلیت، اس لیے کہا کہ یہ میری آل ہے۔ اچھا، اب میری طرف دیکھو، امجد حسین 3-4 شادیاں کرتا ہے، ظاہر ہے اب شادی کی ہے تو ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی ہوگا، تو ایک اولاد امجد حسین کی اس بیوی سے ہو گئی، دوسری اولاد اس بیوی سے ہو گئی، تیسری اولاد اس بیوی سے ہو گئی، چوتھی اولاد اس بیوی سے ہو گئی۔ ان سب عورتوں میں نطفہ تو ایک ہی گیا، تو آل بھی ایک ہی ہوگی نا۔ اسی طرح وہ نطفہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے قلب میں جو ڈالا،
ہر سلطان کے لیے وہی نطفہ ڈالا جاتا ہے، اسی لیے اس کو فرزند مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ فرزند مصطفیٰ کا، محمد رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ تو اگر سلطان الفقراء نطفہ نور کی وجہ سے ویسا سید ہے جیسا سید بی بی فاطمہ ہے، تو امام مہدی کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہلاتا ہے مقام وصل، جس میں ایک ایکسٹرا روح آپ کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ یہی چیز پھر مقام وصل کی عشق والوں کے لیے ہے، اس کے اندر جثہ توفیق الہی پیوستہ کیا جاتا ہے۔ سلطان تو 7 ہوں گے، لیکن کائنات میں صرف 2 جثہ توفیق الہی ایسے آئے ہیں کہ جو کائنات میں کبھی نہیں آئے، اور جثہ توفیق الہی کی باطن میں جو صورت ہے وہ شیر کی ہے، لائن، اور جثہ توفیق الہی کی کئی قسمیں ہیں، صفاتی بھی ہے اور ذاتی بھی ہے۔ پھر ذاتی کے اندر ایک عام جثہ توفیق الہی ہے اور ایک خاص الخاص ہے۔ خاص الخاص کیا ہوتا ہے؟ خاص الخاص جثہ توفیق الہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں پرواز کی طاقت ہوتی ہے، جس وجود میں وہ صلاحیت کر جاتا ہے، وہ وجود بھی صلاحیت کر گیا جب، وہ بھی پرواز کرتا ہے۔ تو ان میں سے پہلا جو جثہ توفیق الہی تھا پرواز کرنے والا کائنات میں، وہ گیا عثمان مروندی۔ عثمان مروندی کے وجود میں اس نے استقرار پکڑا، اور وہ جسم سمیت پرواز کرتے تھے، جسم سمیت یہاں سے جائیں اور اللہ سے ملاقات کر لیں۔ سلطان تو یہیں بیٹھ کے ہوش و حواس میں کرتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ کچھ ایسے بھی ہیں آنکھیں بند کی پہنچ گئے ادھر، روح سے نہیں جسم سمیت پہنچ گئے۔ لیکن سرکار گوھر شاہی کے آنے سے پہلے کائنات میں ایسا واقعہ صرف ایک ہی کے ساتھ ہوا، اور اس کا نام ہے عثمان مروندی، لال شہباز قلندر۔ اس لیے فقیروں میں، عاشقوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے بعد آ گئے سیدنا امام مہدی گوھر شاہی۔ اب جب سرکار گوھر شاہی کے پاس وہ پرواز کرنے والا جثہ توفیق الہی آیا تو کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ 16-17 سال کی عمر سے ہی جثہ توفیق الہی کو ہمارے پیچھے لگا دیا گیا تھا، اور وہی جثہ توفیق الہی لال باغ آنے کا سبب بنا۔ بھئی لال باغ کیوں لے کے آئے؟ کسی اور جنگل میں لے جاتے۔ اس کا دل لگتا تھا نا لال شہباز قلندر کے اندر بھی وہی پرواز والا جثہ توفیق الہی ہے، وہ لے کے آئے، چلو جی ادھر چلو۔ اور یہ جو جثہ توفیق الہی ہوا، آج کی یہ چند لفظ آپ کے ایمان کے لیے بڑے ضروری ہیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ ابھی ایمان آپ کا یوں سمجھ لیں کہ پانی ہے، اور یہ 2 جملے سننے کے بعد آپ کا ایمان سونا بن جائے گا، آپ کا ایمان بدل جائے گا، آپ کا عقیدہ بدل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ پرواز کرنے والا جثہ توفیق الہی سرکار کے وجود میں، پورے وجود میں، نس نس میں سما گیا، سرائیت کر گیا، خون میں سرائیت کر گیا۔ تو اب اس کی ادنا ترین کرامت کیا ہے کہ آنکھ بند کر کے جسم سمیت چاہیں جب کوٹری سے کعبے پہنچ جائیں، پھر آنکھ بند کریں واپس کوٹری پہنچ جائیں، پھر آنکھیں بند کریں واشنگٹن پہنچ جائیں، پھر آنکھیں بند کریں کوٹری پہنچ جائیں، آنن فانن کوٹری سے واشنگٹن، واشنگٹن سے کوٹری، اور آنن فانن ہی کوٹری سے عالم احدیت، عالم احدیت سے کوٹری۔ تو اب ملاحظہ فرمائیے اس وجود مبارک کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو وجود جثہ توفیق الہی کا پرواز کرتا ہے، اور اس کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ ناسوت ہو یا ملکوت ہو یا جبروت ہو یا عالم احدیت ہو، اس کی پرواز میں کسی عالم کی تبدیلی حائل نہیں ہوتی۔